اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، اور سال چاہے سورج کا ہو یا چاند کا ہو، سورج کا سال شمسی سال کہلاتا ہے اور چاند کا سال قمری سال کہلاتا ہے۔ تو سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا، دن، مہینے، سال، صبح شام، یہ سب اللہ کی ہے۔ سورج کا سال عیسوی سال کہلاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے اس سال کو وابستہ مانا جاتا ہے، اور چاند کا سال، قمری سال، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہجرت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہجری سال کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے ہجری سال کو منتخب فرمایا، اور جب نیا سال آتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے سرمایے کے کم ہونے پر خوشی منائے، اپنے پیسے کے، اپنی دولت کے کم ہونے پر خوشی منائے۔ دنیا میں ایسی قوم کوئی نہیں۔ جب ایک سال گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، گویا ہمارے سرمایے میں، ہماری دولت میں کمی آ گئی، ایک سال گزر گیا، اور جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس زندگی میں گویا ایک سال کم ہو گیا۔ تو کم ہونے کی خوشی کون مناتا ہے؟ خوشی تو زیادتی کی منائی جاتی ہے، اضافے کی منائی جاتی ہے۔ یہاں تو ہر سال کم ہو رہا ہے، ہر دن کم ہو رہا ہے، اور پھر دن و تاریخ سے بہت سی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جیسے شادی کی تاریخ تو انسان کی زندگی کی ایک یاد اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے، جب اس نے شادی کی تھی اور اس کے گھر میں دلہن آئی تھی، تو وہ ایک یادگار دن ہے، تاریخ ساز دن ہے۔ اور جب وہ دن آتا ہے تو گویا اس دن کی خوشی تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس تاریخ میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، تو جب وہ تاریخ آتی ہے تو ماں باپ کی جدائی کا غم تازہ ہو جاتا ہے، یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر غم پہنچا ہے تو غم تازہ ہوتا ہے، اور خوشی ملی ہے تو خوشی تازہ ہوتی ہے۔ ہمارے سال کی جو ابتدا ہے محرم الحرام سے،
اس کی پہلی ہی تاریخ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، جو تاریخ اسلام کے لیے اور پوری امت کے لیے اتنا بڑا حادثہ ہے اور اتنا بڑا غم ہے کہ عمر جیسا انسان پھر دنیا میں دوسرا کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو اس دن ہم سے جدا کیا، تو گویا جب پہلی محرم آئے گی ہمیں عمر کی یاد ستائے گی، عمر کی جدائی کا غم، اور عمر کا چلا جانا امت کا بہت بڑا نقصان تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر اللہ کا کلمہ سر بلند کیا تھا، اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام قائم کیا تھا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اتنی بڑی بات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور پھر وہ عمر جن کی موافقت میں، جن کی رائے کی موافقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، ان کی بات کی تائید کی گئی کہ جو بات عمر نے کہی ہے وہ بات صحیح ہے۔ تو کیا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور پھر دنیا کے اندر جو عدل اور جو انصاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ حدیث شریف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو اپنا پیر اٹھا کر زور سے زمین پر مارا، اور زمین پر پیر مار کر یوں کہنے لگے کہ وہ زمین کیوں حرکت کرتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں قائم کر رکھا ہے؟ اور بس اتنی بات کہنا تھا کہ زمین تھم گئی۔ کتنا زبردست انصاف رہا ہوگا کہ بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، بھیڑ بکری پر حملہ نہیں کرتا، کتنا زبردست انصاف تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا تھا؟ مصر کا جو دریا ہے وہ ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا، اور اس کو جاری کرنے کے لیے ایک جوان لڑکی کی بلی دی جایا کرتی تھی، اور ہر سال یہی ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا، اور لوگوں نے معمول کے مطابق کہ بھئی اب اس سال قرعہ ڈالو کس کی لڑکی کو بلی دیا جانا ہے، وہ بلی دی جائے گی تب یہ دریا چلے گا۔ لیکن چونکہ عمر کا نظام قائم تھا تو وہاں کے گورنر نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں مصر کے اندر یہ رسم رائج ہے کہ ہر سال ان دنوں میں دریا خشک ہوتا ہے، اور پھر ایک جوان لڑکی کی بلی دی جاتی ہے، پھر وہ دریا جاری ہوتا ہے۔ اب پھر وہی تاریخ آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس دریا کے نام ایک خط لکھا، اور مخاطب دریا کو بنایا، اور اس خط میں لکھا کہ یہ خط عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور اس میں لکھا کہ وہ دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو جیسے بہتا ہے ویسے ہی بہتا رہ۔ اور فرمایا کوئی بلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرچہ لے جا کر کے دریا میں ڈال دینا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے جا کر کے دریا میں ڈالا گیا، اور دریا اپنی رفتار پر بہنے لگا، آج تک بہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک وہ دریا خشک ہوا ہی نہیں۔ تو
کس شان کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرے دائیں طرف ابو بکر کا مکان ہوگا، میرے بائیں طرف عمر کا مکان ہوگا. کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کریں گے اور بڑے جلال میں ہوں گے، اور انسانیت گرمی سے، سورج کی گرمی سے اور میدان محشر کی سختی سے پوری انسانیت پریشان ہوگی، اور لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے نبیوں کے پاس، آدم اور نوح اور ادریس اور صالح اور ہود اور لوط اور شعیب اور موسیٰ، اور یہ سب کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے. سب عذر کر لیں گے کہ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، پوری انسانیت بے انتہا پریشان ہے، محشر کے میدان کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہونا ہو فیصلہ ہو جائے، اور جو کچھ کیا جانا ہے اسے آپ شروع کروا دیجیے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرما دیجئے، کام شروع ہو، تاکہ محشر کی سختی سے نجات ملنے کی ایک امید انسانیت کے اندر جاگ اٹھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اب چونکہ اللہ جلال میں ہوں گے تو حساب دے کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ اجازت دے گا تو میں سب سے پہلے ابو بکر کو پیش کر دوں گا، سب سے پہلے ابو بکر کو پیش کر دوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں گے یا رسول اللہ میں؟ اللہ فرمائیں گے ہاں تم. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اعمال نامہ دیکھ کر اللہ کا جلال تھوڑا کم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اتنا جلال ہوگا کہ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا. تو پھر اللہ جلدی سے عمر کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیں گے کہ عمر کا حساب لے لیجیے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہے آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم. کہنے کہ میری امت میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سوچنے لگیں کہ یہ مقام تو میرے ابا کا ہوگا. تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ عمر ہے، وہ عمر ہے. اس مقام پر ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اور پھر اللہ کا جلال تھوڑا کم ہوگا، پھر ہمت نہیں کر پائے گا کوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر میں عثمان کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دوں گا، اور عثمان کا نام اعمال دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. پھر اللہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، معافی کے ساتھ سب کا حساب کتاب لینا شروع کر دیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر ہے. وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلی محرم کو اللہ کے پاس چلے گئے. اب بتاؤ اس امت کی تو ابتدا ہی غم سے ہوئی، اس کے سال کی ابتدا ہی غم سے ہو رہی، وہ بھی اتنا بڑا غم، معمولی بات نہیں. ہندوستان کی آزادی کے اگر یوں کہا جائے کہ کھیون ہار مہاتما گاندھی نے اپنی جو بایوگرافی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ پڑھی ہے، لیکن
میں اپنے ملک میں امن، انصاف، پریم اور محبت، ان بنیادوں کو اگر قائم کر سکتا ہوں تو مجھے اس کے لیے دنیا میں ابو بکر اور عمر سے زیادہ بہترین آئیڈیل کوئی حکمراں نہیں ملا، کہ یہ دو لوگ ایسے تھے کہ جن کے طریقے پر اگر حکومت کی جائے گی تو ملک کے اندر امن ہوگا، پیار ہوگا، شانتی ہوگی، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ یہ دو حکمراں ایسے ہیں، ابو بکر اور عمر۔ غیروں نے اعتراف کیا آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا، آپ کی بہادری کا، آپ کے حکومت کے چلانے کے انداز کا۔ ہاں، پچھلی کتابوں میں یعنی گویا توریت اور انجیل میں اور بعد کے جو اور انبیاء کرام آئے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے بھیجے، ان صحیفوں میں اس بات کا تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا ایک ایسے حکمراں کے ہاتھ جس کے جسم پر جو کپڑے ہوں گے ان پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور جس وقت وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا تو اس کے اونٹ کی لگام جو ہوگی، نکیل جو ہوگی، وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگی اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہاں تک کے اشارات پچھلے اس میں دے دیے گئے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس وقت مسجد اقصی میں داخل ہوئے ہیں اس کو فتح کرنے کے ارادے سے، تو وہاں کے جو پادری تھے، جو وہاں کے ذمہ داران تھے، وہ سب اوپر چھتوں پر بیٹھے ہوئے اپنی کتابیں کھولے بیٹھے تھے اور کتابوں میں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اس علاقے کو، اس ملک کو فتح کرنے کے لیے جو آ رہا ہے اس کی شان ان آسمانی کتابوں سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یروشلم میں داخل ہونے لگے، فلسطین میں داخل ہونے لگے، تو خدام نے یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، کپڑے بدل لیجئے۔ ساتھیوں کے کہنے پر آپ نے کپڑے بدل لیے اور جو ان کے منصب کے لحاظ سے مناسب جوڑا تھا وہ جوڑا پہن لیا۔ تھوڑی دور چلے، فرمایا کہ نہ، یہ لباس میرے اندر کبر پیدا کر رہا ہے۔ اس لباس کو اتارا اور پھر وہی اپنا پیوند لگا ہوا کرتا پہن لیا جو پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب چلے تھے مکہ سے تو یہ طے ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور میں بیٹھوں گا اور غلام نکیل پکڑ کر چلے گا، تھوڑی دور غلام بیٹھے گا، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ آپ سوچو، بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نوکر بیٹھے گا اور میں اس کی نکیل پکڑ کر پیدل چلوں گا۔ وہ باری بنی ہوئی تھی، اتنی دور یہ، اتنی دور یہ، اتنی دور یہ، اتنی دور۔ اب یہ جو باری کے اعتبار سے جب فلسطین قریب آیا تو اس وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کی تھی۔ تو غلام نے بھی کہا کہ امیر المومنین، اب ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں، سارا شہر دیکھے گا، سب کو معلوم ہے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ امیر المومنین پیدل چلے اور غلام سواری پر بیٹھا ہو۔ فرمایا کہ عمر دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر اپنی شان کے لیے ایک غلام پر زیادتی کرے، باری میری ہے، میں ہی پیدل چلوں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے چل رہے ہیں اور غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر مسجد اقصی پر پادری ساری کتابیں کھولے بیٹھے ہوئے، بستی میں داخل ہو رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پانی آ گیا، تو پانی میں پیر کے موزے بھیگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ موزے اتارے اور اتار کر اپنے کندھے پر ڈال لیے، اور وہ کندھوں پر موزے ڈال کر کے جا رہے ہیں۔ ان کے بتانے والوں نے یہ بتایا تھا کہ جب مسجد اقصی کو فتح کرنے والا حاکم اور امیر المومنین فلسطین میں داخل ہوگا تو اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا غلام سواری پر ہوگا اور وہ خود نکیل پکڑ کر چل رہا ہوگا، اس کے کرتے پر پیوند لگے ہوں گے اور اس کے کندھوں پر موزے پڑے ہوں گے۔
اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شان کے ساتھ داخل ہوئے اور ان لوگوں نے جب دیکھ لیا تو وہیں سے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈال دی. فرمایا کہ ہم نے دیکھ لیا، ہماری کتابوں نے آپ کی آمد کی تصدیق کر دی اور اب یہ مسجد اقصیٰ آپ کے حوالے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑے، بغیر جھگڑے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح کروایا. اتنی بڑی نعمت. تو اب آپ سوچو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنی بڑی شان تھی. جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اماں عائشہ سے یہ کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے. عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے کہ حجرہ شریفہ کے اندر اللہ کے رسول اور ابو بکر آرام فرما تھے تو اپنے لیے اجازت مانگی. اچھا، کمرے کے اندر جگہ جو تھی وہ 3 ہی لوگوں کی تھی. حضرت عائشہ نے، اللہ کے رسول تو دفن ہو ہی چکے تھے، جب ابا کا انتقال ہوا تو ابا کو جگہ دے دی اور تیسری جگہ اپنے لیے روکی تھی کہ جب میں مروں گی تو مجھے دفن کر دیا جائے یہاں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ مقام تو میں نے اپنے لیے روکا تھا، لیکن عمر اس مقام پر ہیں کہ ان کی درخواست کو رد نہیں کیا جا سکتا. عمر اس مقام پر ہیں کہ ان کی درخواست کو رد نہیں کیا جا سکتا، میری طرف سے اجازت. آ کر کے بیٹے نے اطلاع دے دی کہ ابا، اماں نے اجازت دے دی ہے. فرمایا کہ اس اجازت کو کافی مت سمجھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر دوبارہ جا کر اجازت لینا. ہو سکتا ہے کہ آج انہوں نے میرے امیر المومنین ہونے کے ڈر سے یا میرے امیر المومنین ہونے کی رعایت میں مجھے اجازت دے دی ہو، میری موت کے بعد پھر وہ آزاد ہوں گی چاہے اجازت دیں یا نہ دیں، اس لیے میرے مرنے کے بعد پھر جا کر اجازت لینا. فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر وہ اجازت دے دیں تو میرے جنازے کو حجرہ شریفہ کے دروازے کے پاس لے جا کر رکھ دینا اور پھر خدمت میں سلام عرض کرنا اور یوں کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا خادم عمر دروازے پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے. چنانچہ آپ کے وصال کے بعد اماں عائشہ سے دوبارہ اجازت لی گئی. اماں عائشہ نے دوبارہ اجازت دی، پھر جنازے کو لے جایا گیا، بند دروازے کے سامنے لے جا کر جنازہ رکھا گیا اور پھر یہ جملہ دہرایا گیا کہ یا رسول اللہ، عمر آپ کا خادم آپ کے دروازے پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے. جب یہ بات کہی گئی تو دروازہ اپنے آپ کھلا اور اندر سے آواز آئی، مرحبا یا عمر، مرحبا یا عمر، کہ اے عمر تمہارا آنا مبارک، اندر آ جاؤ. یوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ گویا حجرہ شریفہ کے اندر جگہ ملی. تو اب اندازہ لگائیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بڑی ہے. پوری دنیا کے اندر پولیس کا، جیل کا یہ سارا نظام جو قائم کیا، سب سے پہلے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا. حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، نظام کو کیسے رکھا جاتا ہے. علاقوں میں گورنر بھیجتے تھے تو ان گورنروں کی پوری خبر گیری کہ کہاں کا گورنر اپنے علاقے میں کس طرح نظام چلا رہا ہے، اس کی پوری خبر گیری رکھنا، رعایا کی خبر گیری رکھنا، علاقے والوں کی خبر گیری رکھنا. یوں لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب سے امیر المومنین بنے، گویا 10 سال کا عرصہ جو اپنی حکومت کا سیدنا عمر نے گزارا ہے، اس 10 سال کے عرصے میں کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوئے. اس 10 سال کے عرصے میں کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوئے.
کہ جی یہ بڑے آرام کی ہے، حکومت مل گئی ہے، کرسی مل گئی ہے، اب آرام ہی آرام ہے، کیا آرام کو حرام جانا۔ اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں دریائے نیل کے کنارے بھی کوئی کتا پیاسا یا بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے میدان میں عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اس فکر کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ حکومت چلانے والے دنیا میں کوئی حکمراں نہیں آئے جیسی حکومت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کر کے گئے۔ وہ سیدنا عمر کی شہادت پہلی محرم کو ہو گئی، تو ہمارے تو سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور غم سے ہوئی، اور پھر اسی محرم کے مہینے میں، محرم کے ان ایام میں، گویا یوں کہا جائے کہ پہلی محرم کے بعد سے لے کر اور 10 محرم تک کا یہ عرصہ جو ہے، اسی عرصے میں وہ سارا کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے اور جگر گوشے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ہو گئی۔ اور یہ اتنا بڑا غم ہے پوری امت کے لیے کہ یقینی بات ہے کہ اس غم کو نہ یاد کرنا یا اس غم کو بھول جانا یہ ایمان والے کی شان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا غم تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر دھول ہے، آپ کے بالوں میں دھول ہے اور آپ بہت پریشان ہیں، اور آپ کی ہاتھ میں خون کی بوتل ہے، وہ خون سے بھری ہوئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، اور خیر تو ہے، کیا بات ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خون کی بوتل دکھا کر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، اور کل قیامت کے میدان میں میں اس پر مدعی بن کر کھڑا ہوں گا، میں اس پر مدعی بن کر کھڑا ہوں گا۔ تو اتنا بڑا غم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ باہر جاؤ، باہر جاؤ، جبریل آ رہے ہیں، ساتھ ایک فرشتہ اور آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور دیکھو ام سلمہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئیں، جبریل اور وہ فرشتہ اندر داخل ہو گئے، اللہ کے رسول ان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے اماں سلمہ کے ہاتھوں کے نیچے سے اندر گھس گئے۔ تو ام سلمہ گھبرائیں، لیکن پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں فرمائیں گے، خاموش کھڑی رہیں۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی رونے کی آواز سنی، اور اتنی تیز آواز کہ آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ گھبرا گئیں، جلدی سے دوڑ کر اندر گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت حسین کو اس طرح سینے سے چمٹائے اور رو رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل آئے تھے، ساتھ فرشتہ بھی آیا تھا، وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ میرے بیٹے کے خون سے میری امت اس زمین کو رنگ دے، تو مجھے اپنے بیٹے پر آنے والی یہ مصیبت اور یہ تکلیف رلا رہی۔ تو ام سلمہ کہنے لگیں یا رسول اللہ اس میں رونے کی کون سی بات؟ آپ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ آپ کے بیٹے سے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ام سلمہ، نہیں ام سلمہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر نبی کو، اور ایسی دعا دی کہ اس دعا کے بارے میں یہ فرمایا کہ نبی اپنی زبان سے جو کہہ دے گا اور جیسے کہہ دے گا اللہ اس دعا کو ویسے اور اسی وقت قبول کر لیں گے۔ ام سلمہ وہ دعا مجھے بھی ملی ہے،
تو ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹلوا دیجئے، اللہ سے کہہ دیجئے کہ میرے بیٹے کے سر سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ فرمایا نہیں 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 ام سلمہ، میں اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹلوا کر اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں نے یہ دعا تو کل قیامت کے لیے روک رکھی ہے، میں کل قیامت کے میدان میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگوں، میں کل قیامت کے میدان میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگوں گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بیٹے کی گردن جدا کر دی جائے، میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے خاندان کے جوانوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کے خون سے کربلا کے میدان کو رنگ دیا جائے، اور میرے بیٹوں کو کفن نہ ملے، میرے بیٹوں کو دفن نہ کیا جائے، میرے بیٹوں کے گردنیں نیزے پر لٹکا دی جائیں، میں یہ سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری امت ہلاک و برباد ہو جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ اس ماہ مبارک میں پیش آیا، سال کی ابتدائی اس سے ہو رہی ہے، تو ہم کہاں سے خوشی منائیں؟ ہم کہاں سے خوشی منائیں؟ یہ بالکل اپنی جگہ پر بات طے ہے کہ جو شہید ہو گیا وہ زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کی زندگی۔ اللہ نے ان کو ایک زندگی عطا فرمائی جو ان کی عالم ارواح کی زندگی ہے، عالم قبر کی زندگی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زندگی کس طرح کی زندگی ہے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ تو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ یہ شہداء مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو زندگی کیسی ہے اور رزق کیسا ملتا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا شہادت کی موت مرتا ہے تو اس کے جسم کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ پہلے قطرے پر اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر جسم سے جتنا خون بہتا ہے اور جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے پر اللہ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، درجات بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر یہ جو سال کی تبدیلی آتی ہے، ایک سال کے بعد دوسرا سال شروع ہوتا ہے، ایک دن کے بعد دوسرا دن شروع ہوتا ہے، ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر کچھ انقلابی اور تبدیلی کیفیات لانے کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی آج کا دن جیسا بھی گزر گیا، اب کل جو نیا دن آ رہا ہے اس نئے دن کو نئے سرے سے گزاریں گے، نئے سرے سے گزاریں گے، نئی سوچ کے ساتھ گزاریں گے، نئی فکر کے ساتھ گزاریں گے، نئے کاموں کے ساتھ گزاریں گے۔ ان عزم اور ارادوں کے لیے یہ دنوں کی تبدیلی ہے، ہفتوں کی تبدیلی ہے، مہینوں کی تبدیلی ہے، سال کی تبدیلی ہے۔ گویا ہماری زندگی کے جو ہفتے گزر رہے ہیں، ایک ہفتے کے بعد اگلا ہفتہ جو آ رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ اچھا اس میں جو کمی رہ گئی اگلے ہفتے میں میں اسے پورا کر لوں، اس مہینے میں جو کمی رہ گئی اگلے مہینے میں میں اسے پورا کر لوں گا، اس سال میں جو کمی رہ گئی اگلے سال میں اسے پورا کر لوں گا۔ ان نیتوں، ارادوں اور عزائم کے ساتھ سال کا استقبال ہونا چاہیے کہ جی جو بھی زندگی کا حال پچھلے سالوں میں گزرا سو گزر گیا، جن اعمال میں لگے رہے سو لگے رہے، لیکن اب ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے ارادوں کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی نیتوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ
اس آنے والے سال کو ہم اور زیادہ کارآمد بنائیں گے، اس آنے والے سال کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اس آنے والے سال میں اپنے کو گناہوں سے بچائیں گے، اس آنے والے سال میں اپنی نیکیاں بڑھائیں گے، اس آنے والے سال میں اپنے معمولات کو بدلیں گے کہ ہر آنے والا سال، چونکہ ہم جیسے جیسے ایک سال کے بعد دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، ایک دن کے بعد دوسرے دن میں پہنچتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں پہنچتے ہیں، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے میں پہنچتے ہیں، ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت ویسے ہی قریب چلتی چلی آ رہی ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنی موت قریب آتی چلی جائے اتنی ہماری موت کی تیاری بڑھتی چلی جائے، اتنی فکر بڑھتی چلی جائے کہ میں اب موت کے اتنے قریب آ گیا، میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، نہیں معلوم کہ یہ سال مجھے پورا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، جلدی سے اپنی ماضی کی زندگیوں سے توبہ کر کے اور اب اس زندگی کے بچے ہوئے ایام کو ہم کارآمد بنا لیں اور اس لائق بنا لیں کہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او مطمئن نفس والے، او مطمئن نفس والے، آجا آجا میرے پاس آجا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمانوں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، آسمانوں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور نعرے لگتے ہیں اور آوازیں دی جاتی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن نفس والے، گناہوں سے مطمئن، نافرمانیوں سے مطمئن، بے راہ رویوں سے مطمئن، غلط راہوں سے مطمئن، ان سب سے اپنے کو بچا کر چلنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ جلدی سے دوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس، جلدی سے دوڑ کر آ جاؤ۔ اور جس وقت یہ اعلان لگتا ہے اور یہ دنیا سے جانے والا اس اعلان کو اپنے کانوں سے سنتا ہے تو اس کی روح مستی میں آ کر ایسی جھومنے لگتی ہے اور ایسی وجد میں آ جاتی ہے کہ پھر جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکالتے ہیں تو یہ ایسی نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب سانس بند ہو گئی اور کب یہ بندہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ایسی شان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں، آسمانوں پر استقبال ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعتیں لگ جاتی ہیں جب ایسے کسی بندے کا دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ آنے والا سال ہر آدمی کی زندگی میں گویا یہ ایک پیغام لے کر کے آیا، دیکھو تمہاری زندگی جیسی بھی تھی، جو کچھ بھی تم کر رہے تھے، اب تک اللہ نے تم کو موقع دیا، تم یہاں تک آ گئے، اب ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہو، نئے ارادوں کے ساتھ داخل ہو، نئی نیتوں کے ساتھ داخل ہو، نئے عزم کرو، نئی سوچ بناؤ، میں اور اللہ کے قریب ہو گیا، میں اور موت کے قریب ہو گیا، میں اور جنت کے قریب ہو گیا، میں اور نبی کے دیدار کے قریب ہو گیا، میں اور حوض کوثر پر پہنچنے کے قریب ہو گیا، میں اور جنت کی باغات اور نہروں کے قریب ہو گیا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں جلدی جلدی انہیں کر ڈالوں تاکہ پھر مجھے جب میں وہاں پہنچوں تو میرا استقبال ایسا نہ ہو کہ نیا آنے والا سال مجھ کو اعمال سے دور کر دے، غفلت پیدا کر دے، میں بھول جاؤں اپنی موت کو، میں بھول جاؤں آخرت کو، میں بھول جاؤں جنت کو، میں بھول جاؤں نبی کے دیدار کو، میں بھول جاؤں حوض کوثر کو، میں بھول جاؤں صحابہ کی ملاقات کو، میں ان سب کو بھول جاؤں۔ ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا اور غفلت کے ساتھ ہم آنے والے سال میں آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے ہم موت تک پہنچ گئے تو جس وقت موت آئے گی اس وقت کے آنے والے وہ فرشتے ہم کو لے جاتے ہوئے کراہت کریں گے اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی
اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں جب یہ حوض کوثر کے پاس پہنچے گا تو نبی بھی یہ کہہ دیں گے بعدن بعدن سحقن سحقن، دور کرو دور کرو، منہ کالا کرو منہ کالا کرو، یہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، یہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ نبی منہ پھیر لیں گے، یہ سلام کرے گا نبی ادھر منہ کر لیں گے، یہ ادھر آ کر سلام کرے گا نبی ادھر منہ پھیر لیں گے۔ تو آنے والا سال میری غفلت کو دور کرنے والا بنے، نہ کہ غفلت میں ڈالنے والا بنے۔ ہم نئی نیتیں کریں، نئے ارادے کریں، نئے عزم کریں کہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس سال میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر نیکی والی زندگی پر چلاؤں، میں یہ کام چھوڑ دوں گا یہ کام کروں گا، میں یہ برائی چھوڑ دوں گا میں اس نیکی پر چلوں گا، میں اپنے لیے اس سال کے اندر یہ ذخیرہ جمع کروں گا جو کل قیامت کے میدان میں میرے کام آئے۔ نئی نیتیں ہوں، نئے ارادے ہوں، نئے عزم ہو۔ میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ صحیح کم از کم اتنی ہی نیت کر لے کہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، یہ نیت کر لے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھوں گا تو مہینے میں میرا ایک قرآن مکمل ہو جائے گا، ہر مہینہ ایک قرآن کے ساتھ مکمل ہو رہا ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے مہینے کی، چاند کے مہینے کی تاریخ یاد رہے گی، اور اس تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ ہاں، اگر محلے میں سارے لوگ چاند کی تاریخ سے بے خبر ہیں تو پورا محلہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، ایسے ہی چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ تو اب اس کے یاد رکھنے کی آسان صورت کیا ہے؟ جو تاریخ وہ پارہ، جو تاریخ وہ پارہ۔ ہاں، 30 دن 30 پارے، 29 کا چاند ہو گیا، ایک دن 2 پارے پڑھ لیں گے تو سال میں 12 قرآن مکمل ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ کم از کم ہم یہی عزم کر لیں، یہی ارادہ کر لیں کہ اب اس نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس نئے سال میں ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک پارہ پڑھ کر اس سال کا استقبال ان نیتوں اور ارادوں کے ساتھ کریں گے کہ ہمیں سال کے 12 مہینوں میں 12 قرآن مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن میں الف لام میم کہتا ہے، الف لام میم کہتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملیں گی، تو اب الف لام میم جس نے کہا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ جس نے قرآن کا ایک پارہ روز پڑھا تو اب اس ایک پارے میں کتنے حروف پڑھے، ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں ملی۔ اگر ایوریج مان لیا جائے کہ ایک پارے کے اندر 10,000 حروف ہیں تو گویا ہم نے ایک پارہ اگر پڑھا تو 1,00,000 نیکیاں ہو گئی۔ اتنے گناہ تو نہیں کرے گا آدمی دن بھر میں، کیوں بھائی؟ اتنے گناہ تو نہیں کرے گا دن بھر میں اگر 1,00,000 نیکیاں صرف قرآن کے ایک پارہ پڑھ لینے پر مل رہی ہیں۔ پھر یہ جب قرآن اتنی اہتمام سے پڑھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ اسے نماز کی توفیق دے دیں گے، ظاہر بات ہے کہ اسے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے دیں گے، ظاہر بات ہے کہ اسے ذکر کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ پھر یہ ساری نیکیاں اور الگ سے نماز کی نیکیاں، نماز میں قرآن کی نیکیاں، ذکر کی نیکیاں، گھر سے وضو کرنے کی نیکیاں، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی نیکیاں، سلام کرنے کی نیکیاں، آپ جوڑو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قرآن کے علاوہ چلتے پھرتے ہم 1,00,000 نیکی کما لیں گے۔ اگر اتنی کمائی ہماری ہو گئی تو انشاءاللہ اتنے گناہ تو نہیں ہوں گے۔ اور دیکھو گناہوں سے تو کوئی پاک صاف ہے نہیں، گناہ تو ہوں گے۔ اب گناہ اور نیکی کا اگر ترازو پہ رکھ کر تولا گیا اور ہماری اتنی نیکیاں ہوئی تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بیلنس تو بن جائے گا، اور میاں اگر 51% بھی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں
ترازو میں 50-50% ہے، تو اگر 51 بھی ہو گیا تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان خیال کیا دل میں ڈالتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرتے ہو، اس نیکی سے کیا فائدہ؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تم نے یہ گناہ کرتے ہو، یہ اس نیکی سے کیا فائدہ؟ گناہ الگ ہے، نیکی الگ ہے، گناہ کی سزا الگ ہے، نیکی کا ثواب الگ ہے۔ تو ہم گناہ کی وجہ سے نیکی کیوں چھوڑ دیں؟ ہم جن نیکیوں کو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو کرتے رہیں۔ ہم جن نیکیوں کو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو کرتے رہیں، ان کو کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ گناہ ہو گئے، انسان ہیں، اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ انہیں معاف کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو سال ختم ہو گیا، میرا پچھلا سال کیسا گزرا، اس میں مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، اس میں نے کتنی نافرمانیاں کیں۔ اس سال کے اختتام پر اللہ سے رو دھو کر پچھلے سال کی معافی مانگ لو۔ پچھلے سال کی جو کلوزنگ ہو، آپ کاروبار کرتے ہو نا، تو کاروبار میں آپ کلوزنگ کرتے ہیں، ایک مہینے کی کلوزنگ ہوتی ہے، ایک سال کی کلوزنگ ہوتی ہے۔ لوگ عام طور سے، چونکہ ہمارے ملک کا فائنینشلی ایئر جو ہے وہ مارچ میں پورا ہوتا ہے، تو اپنی سالانہ کلوزنگ مارچ میں کرتے ہیں۔ ہماری جو سال کی کلوزنگ ہو رہی ہے وہ گویا ذی الحجہ کے مہینے میں آخر ہفتے میں ہمارے پورے سال کی کلوزنگ ہو رہی ہے، اور اب گویا نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال کی 31 مارچ کو جب کلوزنگ ہوتی ہے تو یہ کلوزنگ کی ڈیٹ آگے 2-4-6 دن کھلی رکھتے ہیں، تاکہ کچھ پچھلا حساب آئے تو ہم انہی تاریخوں میں ایڈجسٹ کر کے اس کو پچھلے ہی حساب میں کر دیں، اگلے حساب میں نہ آنے پائے۔ تو 2-4 دن کلوزنگ کے لیے ڈیٹ کھلی رہتی ہے۔ تو آج ابھی 2 محرم ہے، ابھی ہماری کلوزنگ کی ڈیٹ کھلی ہوئی ہے۔ ہم جلدی سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر، جو کچھ غلطیاں ہو گئیں اللہ سے رو دھو کر، معاف کرا کر اپنے اس سال کو ایسا کلوز کریں کہ ہمارے پیچھے کوئی بیلنس نہ بچے، ہمارے پیچھے کوئی دینداری نہ بچے، ہم کسی کے دیندار نہ ہوں۔ ہاں، ہمارا بیلنس رہے جو آگے ہمارے کام آتا رہے۔ تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، جو غلطیاں ہو گئیں ان سے معافی مانگیں، کسی کا حق رہ گیا اس حق کو ادا کر لیں، کسی کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکے، حق ذمے میں باقی رہ گیا، اس سے معافی مانگ لیں۔ تو سال کی ہماری انتہا اس طرح ہو کہ ہم اپنا سب کچھ کلیئر کر چکے ہوں، نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئے طرز کے ساتھ ہم داخل ہوں، اور محسوس ہو کہ اب یہ ہمارا ایک نیا سال شروع ہوا ہے۔ اس سال کے اندر ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر لائیں گے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، جس سے ہماری ترقی ہو، ہم آخرت میں اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں، ہم جنت کے مستحق بنتے چلے جائیں، ہم نبی کے ہاتھوں جام کوثر کے مستحق بنتے چلے جائیں، ہم نبی کی شفاعت کے مستحق بنتے چلے جائیں، ہم ایسے بنتے چلے جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ ہمارے آنے پر، ہمارے دنیا سے جانے پر آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہوں، دن زمین کے وہ حصے رو رہے ہوں، زمین کے جن حصوں پر ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا تھا، ہم نے جن حصوں پر سجدے کیے تھے، ہم نے جن حصوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، ہم نے جن حصوں پر بیٹھ کر تسبیح پڑھی تھی، ہمارے جانے پر وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ ہاں، لکھا ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین خوش ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ایک نافرمان سے نجات مل گئی، اور جب کوئی فرما بردار دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے حصے روتے ہیں کہ اللہ کہاں چلا گیا وہ جو میرے سینے پر سر رکھ کر کے رویا کرتا تھا، کہاں چلا گیا وہ جو میرے سینے پر اپنے گرم گرم آنسو بہایا کرتا تھا، کہاں چلا گیا وہ جو بیٹھ کر کے آپ کو یاد کیا کرتا تھا،
زمین کے وہ حصے روتے ہیں، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن دروازوں سے اس کے نیک اعمال جایا کرتے تھے، وہ روتے ہیں کہ کہاں چلا گیا وہ جس کے اعمال آیا کرتے تھے، فرشتے خوشی خوشی لایا کرتے تھے، اور ہمارے دروازے سے جب ان فرشتوں کا داخلہ ہوتا تھا تو آسمان میں جشن منایا جاتا تھا کہ ایک نیک بندے کے اعمال آ رہے ہیں، ہائے وہ کہاں چلا گیا۔ آسمان کے دروازے روتے ہیں، زمین کے وہ حصے روتے ہیں۔ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ سال کی ابتدا ایسی ہو کہ ہم اپنے آپ کو نیک بندوں میں شامل کریں، نیک بندہ بنائیں، ایسا بندہ جس سے اللہ راضی ہو، ایسا بندہ جس سے اللہ خوش ہو، ایسا بندہ جس کے ملاقات کا انتظار ہو، ایسا بندہ جس کے دیدار کا شوق ہو، ایسا بندہ جس کا استقبال ہو۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی ایسا بنا دے اور بنانے کی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب اس کی نیتیں کریں کہ نئے سال میں ہم اس شان کے ساتھ داخل ہوں گے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے بابرکت بن جائے گا، یہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، اپنی منزل پر پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا، برائیوں سے نکلنے کا ذریعہ بنے گا، نیکیوں میں بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ ان نیتوں کے ساتھ اس سال کا ہم استقبال کریں اور اس سال کے اندر ہم اس طرح داخل ہوں کہ اللہ ہمارے لیے اس پورے سال کو خیر کا اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے اور بابرکت بنا دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ذکر